تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. فقہا کا مشہور قول ہے اور یہ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے: من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. جو اپنے زمانے کے لوگوں سے، اور لوگوں سے مراد ہے ان کے افکار سے، ان کے احوال سے، ان کی سوچ اور ان کے رویہ سے واقف نہ ہو، وہ حقیقت میں عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، بالخصوص اکابر دیوبند نے، ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھا، اور ان کی زندگی اس کی روشن مثال ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام، ان کا زمانہ ایک طرح سے ویسے ہی تھا جیسے آج کا ہے. جیسے آج ہندوتوا طاقتیں اسلامی فکر کو بدنام کرنے اور ہندو آئیڈیالوجی کو غالب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور RSS اس کو منظم کر رہی ہے. اس وقت آریہ سماجی اس کام کو کر رہے تھے. پورے ملک میں اس کی فضا پیدا ہو رہی تھی ہندو احیاء پرستی کی، اور جگہ جگہ مسلمانوں کو، علماء کو مناظرے کی دعوت دی جاتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے بھی اور اپنے قلم سے بھی اور اپنے عمل سے پوری قوت کے ساتھ اس فتنے کا رد کیا، اور مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے بچایا. اور اگر غور کریں تو یہی صورتحال دارالعلوم دیوبند کے قیام کا اور اس کی تاسیس کا سبب بنی. آپ جانتے ہیں کہ بالکل دارالعلوم کی دوسری نسل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں ایک دوسرا بہت بڑا فکری فتنہ اٹھا. اندیشہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو ارتداد کے جہنم میں پہنچا دے. یہ آواز پنجاب سے اٹھی، اور دیکھتے دیکھتے پورے ملک میں اس کے اثرات پھیلنے لگے. قادیانیت کی فتنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگرچہ اسلامی تاریخ میں بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں مسیلمہ کذاب اور کئی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے. لیکن علم کی طاقت کے ساتھ، منظم طور پر، اور اپنی زمانے کی بڑی طاقتوں کی حمایت کے ساتھ جتنی طاقت سے فتنہ قادیانیت اٹھا، اس سے پہلے ختم نبوت پر اتنی شدت کے ساتھ حملہ نہیں ہوا تھا. اور اندیشہ یہ تھا کہ اگر اس کی فکر نہیں کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے محروم ہو جائے.
آپ جانتے ہیں کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے علماء دیوبند اٹھے اور اس لشکر تحفظ نبوت کے میں پیش رہے. ان کا دستہ سب سے آگے رہا، جس میں نہایت نمایاں نام حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان کی خدمات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اور آج عرب و عجم اس سے واقف ہیں. اس ملک میں آج ہم لوگ بات کرتے ہیں جدید تعلیمی پالیسی کی، نیو ایجوکیشن پالیسی، جس کے بارے میں حکومت چاہتی ہے کہ 2030 تک اس کو یہاں نافذ کر دے. ایک ایسا نصاب تعلیم جو ہندو آئیڈیالوجی کے رنگ میں رنگا ہوا ہو اور جو ہندو ثقافت اور تہذیب کا نمائندہ ہو. یہ کوشش بھی انگریزوں کے دور میں شروع ہوئی، جب یہاں لارڈ مکالے کے زمانے میں ایک نئی تعلیمی پالیسی لائی گئی، اور انہوں نے برطانیہ کے دارالعوام میں اعلان کیا کہ میں نے ایک ایسے نظام تعلیم کی ہندوستان میں بنیاد رکھ دی ہے کہ اس کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والے ہندوستانی رنگ و نسل میں تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن وہ اپنے دل و دماغ میں عیسائی اور انگریز ہوں گے. دارالعلوم دیوبند کی تاسیس اسی لیے ہوئی کہ اس فتنے کا مقابلہ کیا جا سکے. اور کوئی شبہ نہیں کہ پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 صدی میں اس ملک میں اور اس ملک سے مختلف ملکوں میں جو لوگ گئے، وہاں اسلام کا تحفظ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت اسی تاریخی اقدام کے ذریعے ممکن ہو سکی. تو اپنے زمانے کے احوال سے، افکار سے واقف ہونا، اس کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس سے مسلمانوں کا آگاہ کرنا، دلیل اور حجت کے ذریعے اس کی کمزوری کو ثابت کرنا، یہ مسلمانوں کا اور بالخصوص علماء کا فریضہ ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ آدمی کا عالم ہونے کے لیے، حقیقی عالم ہونے کے لیے، ایسا عالم جس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچے اور جس کے علم سے دینی سرحدوں کی حفاظت ہو. علماء نے کہا کہ وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے احوال سے، اپنے زمانے کے افکار سے، اپنے زمانے میں اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں اور یلغار سے اچھی طرح واقف ہو. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ان کی میراث سے ہم کو اور آپ کو بھی حصہ. اور اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے زمانے میں جو مسائل اٹھے ہم ان مسائل سے آگاہ ہوں، ان مسائل سے واقف ہوں. جبھی ایک عالم کا معاشرے میں جو کردار ہونا چاہیے وہ کردار آپ ادا کرنے کے لائق ہو سکیں گے. میرے بھائیوں، اس وقت وقف کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عنوان بن چکا ہے مسلمانوں کی مذہبی قانون پر حملے کا، مسلمانوں کی مذہبی املاک پر حملے کا، اور مسلمانوں کی اسلامی یادگاروں پر حملے کا. تو اس لیے ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست اور ملک کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی نے یہ عنوان مجھے دیا کہ اس موضوع پر میں آپ حضرات سے کچھ عرض کروں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی
کہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے یہ پیغام دور تک پہنچے گا. جیسے ایک بیج میں ہزاروں دانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک پودے میں کتنی ہی بالیاں ہوتی ہیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح علماء کی اور مدارس کے فضلاء کی اور طلباء کی مثال ہے کہ اس میں ایک ایک فرد نے امت کے بے شمار افراد اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ذریعے یہ پیغام علماء تک بھی پہنچے گا، عوام تک بھی پہنچے گا، خواص تک بھی پہنچے گا. میں اپنی بات سے شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ اسلام میں وقت کی کیا اہمیت ہے. آپ سوچیں گے کہ یہ بھی کوئی ایسا موضوع ہے جس کو مدرسے میں بیان کیا جائے. آپ فقہ کی کتابوں میں مستقل کتاب الوقت پڑھتے ہیں، بخش مسائل پڑھتے ہیں. یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو نماز کے مسائل بتاؤں، روزے کے مسائل بتاؤں، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا دل رات کا سبق ہے. اس کو سمجھانے کی اور بتانے کی اور باہر سے آ کر اس کو یاد کرانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج اس وقت اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور جو ہم سے ہمارے اوقات کو چھیننا چاہتے ہیں، وہ یہ تصور دے رہے ہیں کہ وقت کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، وقت کوئی اسلام کا مذہبی فعل نہیں ہے. یہ تو مالی لین دین کا ایک عمل ہے، ایک رفاہی کام ہے، خدمت خلق کا کام ہے، ایک سماجی کام ہے. اس کو مذہب کی وجہ سے دیکھنا اور یہ سوچنا کہ اگر حکومت قانون میں کوئی تبدیلی لاتی ہے تو وہ مسلمانوں کے مذہب کے معاملے میں دخل دیتی ہے. اور دستور کی دفعہ 25 اور 26 میں جو افراد کو اور گروہوں کو مکتوب مذہب کے بارے میں آزادی دی گئی ہے اس میں یہ دخل دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے، ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ وقت کی اسلام میں کیا حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ وقت کا سلول قرآن مجید سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے درجہ کمال پر نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ لیں. آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں، کثرت سے اس میں یہ بات آئی ہے کہ جب یہ آیت نازل تھی تو بہت سارے صحابہ نے وقف کیا، کیونکہ انسان کو کوئی غیر منقول جائیداد ہوتی ہے، جو اثاثہ ہوتا ہے کھیت کی شکل میں، مکان کی شکل میں، زمین کی شکل میں، وہ اس کو بہت عزیز ہوتا ہے. کسی سے آپ اپنی ضرورت پیش کریں تو اپنے جیب سے 50,000 1,00,000 روپے دے دیں گے وہ. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہمارے پاس 2 مکان ہیں، 1 مکان میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ غیر منقول اموال لوگوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں. اسی لیے صحابہ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اس میں وقف کا حکم دیا گیا ہے. اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ جو ان کو بہت عزیز تھا، جو بہت گھنا باغ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ باغ ایک دن میں وجود میں نہیں آتا ہے، 2550 سال کی محنت اس کے پیچھے ہوتی ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یہ باغ میں اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باغ کو تم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب ان حضرات پر وقف کر دو. ان سے ان کی قرابت بھی تھی اور یہ غریب بھی تھے.
تو حضور نے فرمایا کہ ان پر ان کو وقف کر دو، اس کی آمدنی اور اس کے نفع سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اسی آیت کے نازل ہونے کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا جو بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، اور عرب میں چونکہ اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑے نہیں ہوتے تھے، اور گھوڑے کی اہمیت بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنا ایک گھوڑا جس کا نام سبل تھا، زمانوں میں لوگ جانوروں کو بھی نام رکھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا اور کہا میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف دوں گا۔ چونکہ جہاد میں جو جانور استعمال کیے جاتے تھے اس میں سب سے اہم گھوڑا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ گھوڑا میں تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت زید کو اس پر ملال ہوا کہ میں نے چیز وقت کی اور وہ میرے بیٹے کے پاس چلی گئی، تو حضور نے ان کو اطمینان دلایا کہ تم نے وقت کر دیا، تمہارا جو اجر ہے وہ محفوظ ہو گیا، اور ہم نے اسامہ کو دیا ہے، یعنی اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اموال غیر منقولہ کا وقت ہو سکتا ہے اور اموال منقولہ کا وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ گھوڑا تو مال غیر منقول ہے، مال منقول ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بادی کو وقف کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بادی کو وقف کیا۔ بادی کو وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو کام وہ انجام دے سکتے ہیں، مطلب مسجد کی خدمت ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہے، یا اگر اس بادی کو بیچا جائے تو اس کی قیمت کو وہ کار خیر میں استعمال کی جائے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق وقف سے ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے کثرت سے وقف کیا، اس سے بھی اس کی تائید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی سے بھی وقف کا ثبوت ملتا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله، جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس سے اس کے عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے، الا من ثلاث، تین چیزوں کے سوا۔ اس میں آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے، چاہے یہ کتابوں کی شکل میں ہو، اداروں کی شکل میں ہو، لائبریریوں کی شکل میں ہو، شاگردوں کی شکل میں ہو، اور یہ صالح اولاد۔ تو اس میں جو پہلا لفظ ہے صدقۃ جاریہ، اس سے مراد وقف بھی ہے، وقف درجہ والا اس سے مراد ہے۔ اور اسی سے وقف کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں جو عبادتیں ہیں دو قسم کی ہے، بدنی عبادت اور مالی عبادت، اور پھر مالی عبادتیں دو قسم کی ہے۔ ایک تو وہ عبادت ہے جو ایک دفعہ انجام دے دی گئی، اور دوسری وہ عبادت ہے جو عبادت جاریہ ہے، جس عمل کا ثواب اور جس کے اثرات اور جس کا نفع مسلسل جاری رہتا ہے، اس عمل کا ثواب، اس عمل کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی وقت کی اہمیت اور اس کی یعنی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ تو حدیث قولی ہے۔ وقت پر حدیث فعلی بھی موجود ہے۔ اول تو سب سے پہلا جو وقت کیا ابھی کے اوقاف میں، معلوم اوقاف میں، وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حرم مکی کو انہوں نے وقف کیا، اور بیت المقدس
جس کو ہم حرم ابراہیمی کہتے ہیں، اس کو بھی حضرت ابراہیم نے بنایا ہے۔ یہاں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی اور وہاں بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، یہ دونوں حضرت ابراہیم کا وقت ہے۔ اسی لیے آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو حدود حرم ہے مکہ کے، اس کی زمین کا کوئی شخص مالک کوئی نہیں، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حکومت وہاں مسجد بنا دے، آپ لوگوں کے لیے گھر بنا دے، حجاج و زائرین کے قیام کے لیے ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو پوری کی پوری زمین وقف ہے اور اس کے واقف سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی معلوم تاریخ کا گویا پہلا وقت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن کے اسوہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اس امت کو، وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خیر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھیں تو پہلا وقت حضور کا ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ سب واقف ہیں کہ حضور چاہتے تھے کہ مسجد کی تعمیر ہو، اور وہ حضرت سہل اور حضرت سہیل کی زمینیں تھیں، انہوں نے خواہش کی کہ آپ زمین کو یوں ہی قبول فرما لیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامعونی بہذا الحائط، اس باغ کی اس زمین کی قیمت لگاؤ، اور آپ نے اپنی جیب و خاص سے اس کی قیمت ادا فرمایا، اور پھر اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اور اگر غور کریں آپ کہ یہ صرف مسجد کا وقت نہیں تھا، یہ ہمارا جہتی اور ملٹی پرپس وقت تھا، کیونکہ مسجد نبوی میں عبادت بھی ہوتی تھی، ظاہر نماز بھی ہوتی تھی، اس میں اعتکاف بھی ہوتا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں صحابہ کی باضابطہ تعلیم بھی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اساتذہ بھی مقرر کیے تھے، اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان سب نے مسجد نبوی سے جو اس کا ایک حصہ اس کے کنارہ صفہ کہلاتا تھا، اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسی صفہ میں جو مزلزل صحابہ تھے یا جن کے بیوی بچے مدینے میں نہیں تھے، وہ یہیں پر قیام بھی کیا کرتے تھے، اور جو مسافرین گزرتے تھے یا نامسلمین آتے تھے ان کا قیام بھی یہیں پر تھا۔ تو یہ ایک ہمارا مقصدی وقت تھا، اس میں نماز بھی، اس میں تعلیم بھی، اس میں لوگوں کے مسائل کے فیصلے بھی، اس میں مسافروں کا قیام بھی، اس میں بے سہارا لوگوں کے لیے رہن سہن کا انتظام بھی، سارے کام مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک ہمارا مقصدی وقت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پہنچی۔ اسلام میں وقف کا ایک تصور ہے، وقف الاولاد یا وقف الاقارب کا، چونکہ ہمارے یہاں صرف دوسروں پر خرچ کرنے میں ثواب نہیں ہے، اپنی اولاد پر اور اپنے رشتے داروں پر خرچ کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس میں دوہرا ثواب ہے، کہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی تھے مدینے میں جن کا نام تھا مخیری، اور وہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے، یہودی مگر بہت محبت کرتے تھے۔ غزوہ احد میں ان کی موت ہوئی، ان کی جان گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ یہود میں بہترین شخص مخیریت تھا۔ تو یہ جو مخیریت تھے، ان کے بہت سے باغات تھے مدینے میں اور خیبر میں، بعض روایتوں میں 6 باغات کی صلاحیت ہے، یہ بعض میں 3 تھے۔ انہوں نے اس کی وصیت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد یہ باغات ان کو دیے جائیں، اور وہ کچھ ان کے اسماء تھے، ان کی بھی وصیت کروں۔ اور غزوہ احد کے موقع سے انہوں نے یہودیوں کو بہت باز رکھنے کی کوشش کی کہ وہ اس جنگ میں مشرکین کی طرف سے شریک نہیں ہوئی، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔
تو یہ جو باغات تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب پر وقف ہو گیا تھا. ظاہر ہے کہ بنو مطلب یہ سب آپ کے قرابت دار تھے، تو یہ سے وقف الاولاد اور وقف الاقارب کا اصول ملتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقف الاولاد کا مسئلہ ہندوستان میں بڑا تاریخی مسئلہ رہا. انگریزوں کے زمانے میں جو سب سے پہلے وقف زیادتی ہوئی وہ یہ کہ برٹش حکومت نے وقف الاولاد کو ختم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آدمی اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، خاندان پر خرچ کرے، یہ کوئی مذہبی عبادت تو نہیں ہو سکتی. علماء نے اس کی بڑی شدت سے مخالفت کی اور اس وقت مسلمانوں کی ایک ہی تنظیم تھی جمعیت علماء ہند، بہت جدوجہد ہوئی اور پھر بعد میں برٹش حکومت نے اس تعلیم کو واقف کیا. تو دیکھیے یہ روایت وقف الاولاد کو ثابت کرتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں پر وقف فرمایا ہے. تو وقف کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے، وقف کا ثبوت انبیاء صالحین سے بھی ہے، وقف کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث قولی سے بھی ہے، وقف کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقف فعلی سے بھی ہے، حدیث فعلی سے بھی ہے. وقف آپ نے خالص عبادت کے لیے بھی کیا ہے اور آپ نے بالکل صحیح ایسی خدمات جس کو اسلام میں جائز قرار دیا گیا اس کے لیے نہیں کیا ہے اور اپنے خاندان اور قرابت داروں پر بھی کیا ہے. وقت کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے بعد احکام شریعہ کا بہت بڑا ماخذ آثار صحابہ ہے، کیونکہ صحابہ نے اپنی نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ کی صحبت کی شرف حاصل ہوا. اس لیے ان کے عمل میں منشأ نبوت کی جھلکیاں ہمیں ملتی ہیں، اس کی روشنی ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور اسی لیے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے فتاویٰ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے مسائل اعلیٰ کے سلسلے میں. تو آپ دیکھیں کہ اہل صحابہ میں آپ کو اس کا بہت زیادہ اس کی مثال ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے علم میں ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو ایک یہودی کا کنواں تھا ابی رحومہ، جو میٹھے پانی کا کنواں تھا، مدینے کو لوگ اس سے پانی حاصل کرتے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو اس کے پانی کو بند کر دیں. تو حضور نے صحابہ سے ترغیب دی کہ کوئی اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ کو غیر معمولی جذبہ انفاق عطا فرمایا تھا، انہوں نے اپنی جگہ خاص سے اس کنویں کو خریدا اور اس کو تمام مسلمانوں کو وقف کر دیا. تو یہ حضور کے زمانے میں ایک صحابی کا وقف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ وقف کر دیا اور حضور کے حوالے کر دیا. عام طور پر یہ مشہور ہے کہ پہلا وقف سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اصل میں وقف تو پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ ذرا سے عرض کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے مشورے سے وقف کے اصول کو فرمایا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویا وقف کا رجسٹریشن انہوں نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت قیمتی زمین خیبر میں ملی تھی، تو وہ حضور کی خدمت میں آئے اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہمیں ملی ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی جائیداد ہمارے پاس نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے لیے کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اس کو تقسیم کرنے کے بجائے تم ایسا کرو کہ اس کو اپنی اولاد پر وقف کرو.
اور اصول یہ ہے ہو کہ لا یوہب ولا یبا، یہ جو وقت کی تعداد ہے ہماری اولاد کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ کسی کو ہبا نہیں کیا جائے گا اور کسی کو بیچی ہوئی ہے۔ تو وقت والا اولاد میں بھی آخری مسئلہ فقرائی ہوتے ہیں۔ آپ نے سب کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہر وقت کا آخری مسئلہ فقراء ہے۔ اگر متعینہ مسئلہ ختم ہو جائے تو اخیر میں اس سے فائدہ اٹھانے کا ہم فقراء کو ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اس کے لیے متولی مقرر کیا۔ آپ نے اپنے بعد کے لیے متولی مقرر کیا ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل اس قانون میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وقف بورڈ میں 2 خاتون ارکان رکھی جائیں گی اور حکومت اس کو اس طرح پیش کر رہی ہے کہ گویا اس نے خواتین کے ساتھ بڑا احسان کر دیا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ 2013 کا جو قانون ہے اس میں بھی یہ آپشن موجود ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کتنا روشن خیال دین ہے کہ حضرت عمر کے صاحبزادوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب علم و صاحب تقویٰ موجود تھے، لیکن انہوں نے اس کا متولی اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اسلام نے جو شروع سے اس راستے کو کھلا رکھا ہے کہ جیسے ایک مرد متولی ہو سکتا ہے وقت کا، ویسے ہی خاتون بھی متولی ہو سکتی ہے۔ اور ان کی وصیت یہ تھی کہ حضرت حفصہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متولی ہوں، اور اسی ترتیب سے یہ تربیت ہے۔ یہ خیبر کی زمین تھی اور حضرت عمر چاہتے تھے کہ اس کو صدقہ کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو کہ اصل زمین کو تم محفوظ رکھو، باقی رکھو، اور جو اس کا نفع ہے وہ لوگوں کو دے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک گھر وقف کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروہ کے پاس ایک گھر تھا ان کا، صفا مروہ، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اس کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین وقف کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن میں، جو آج کل یمن ہے بدر کے قریب، وہاں ان کی ایک زمین تھی تو انہوں نے اس کو وقف فرما دیا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین وقف کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں بھی اپنا ایک مکان وقف کیا اور مصر میں بھی اپنا ایک مکان وقف کیا۔ یہ مثالیں میں نے اس لیے دی تو ان سالوں کے سمندر میں سے چند قطرے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارے یہاں ایک مذہبی عمل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں قرآن و حدیث کے بعد آثار صحابہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اہل صحابہ میں آپ دیکھیں کہ اوقاف کی کثرت ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی صاحب وسعت صحابی ایسے نہیں تھے جنہوں نے کچھ نہ کچھ وقف نہ کیا، اور زمین کا کچھ چھوٹا سا ٹکڑا ان سے کم وقف نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ بھی حدیثی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد کون سی دلیل شرعی ہے؟ اجماع دلیل شرعی، اس پر تمام امت کا اتفاق ہو۔ اور علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں نقل کیا ہے کہ وقت کے ثبوت پر اور وقت کے شرعی اعتبار سے معتبر ہونے پر اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وقت جو ہے یہ ایک مذہبی عمل ہے، یہ ہمارے یہاں ایک عبادت ہے، اور عبادتوں میں جس کی اہمیت زیادہ ہے، یہ عبادت جاریہ ہے۔ ایسی عبادت
جس کا نفع بھی جاری رہے گا اور اس کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بھی ہمیشہ جاری رہے گا اور چلتا رہے گا. تو وہ اتنی زیادہ اس عبادت کی اہمیت ہے. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں وقت کی کیا تعریف کی گئی ہے. وقت کی تعریف یہ ہے حبسها علی ملک اللہ تعالی. قبر مختار اور تمام کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تصور کرتے ہوئے ہو کر رکھنا، یہ اصل میں وقف. اسی سے اس کی مذہبی حیثیت ظاہر ہوتی ہے. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ وقت کو وقت کہتے ہوئے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام یہ ہے کہ جتنی املاک ہے وہ منتقل ہوتی رہتی ہے. آپ کے پاس کھیت ہے، آپ کے پاس دکان ہے، مکان ہے، کارخانے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہے ہمیشہ کے لیے منحصر کا بن جائے. وقت ایسی چیز ہے کہ اس کو انتقال ملکیت سے روک کے رکھ. یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اب اس کو کسی اور کی ملکیت کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. تو فقہاء کہتے ہیں کہ یہی اس کا وجہ تسمیہ ہے اور یہی اس کے ہے. تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ سے سنی کی. اس کا بار بار حکومت کے بعد اٹھاتی ہے اور پارلیمنٹ میں بھی کہتی ہے کہ یہ وقت کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. زیادہ زیادہ مسجد کو آپ مذہبی کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک عام رفاہی اور خدمت خلق کا کام ہے. تو ایسا نہیں ہے. وقت اسلام میں ایک اہم عبادت ہے. خدمت تو ہے ہی، ہمارے خدمت بھی عبادت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان عبادت ہے. ایسی عبادت جس کا اجر مسلسل جاری رہتا ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں وقت کی ایک بہت ہی روشن تاریخ ہے. مسلم دور میں بھی اوقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس کی بہت واضح تاریخ تو معلوم نہیں ہے، لیکن گزشتہ بادشاہوں نے خاص کر فیروز شاہ تغلق اور شیر شاہ سوری، ان دونوں کے دور میں بہت اوقاف ہوئے اور اوقاف کو منظم کیا گیا. اور شیر شاہ سوری کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا اور معلوم ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1700 مسافر خانے تعمیر کیے اور پھر مسافر خانوں میں کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. اور اسلام نے جو تصور دیا خدمت خلق کا، اس کے تحت مسلمانوں نے خدمت کے پہلو سے بہت کم ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے، ہمارے فقہاء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ بعض جگہ پرندوں کے لیے وقف کیا گیا کہ انہوں نے باغات اور کھیت وقف کیے اور اس میں ایسے پودے لگائے کہ جہاں عام طور پر پرندہ اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح مسلم دور میں اکبر، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا مزاج بہت دینی نہیں تھا، دین الہی اس نے اس ملک میں قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن موقوفہ اراضی پر عمارتوں کی تعمیر اور اس کو لوگوں کے لیے قابل انتخاب بنانا، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس سلسلے میں اکبر کا بہت اہم نہیں ہے. جہاں تک اوقات کے قانون کی بات ہے تو برطانوی دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا. 1810 میں حکومت برطانیہ نے قانون بنایا. اس زمانے میں قاضی کا عہدہ ہوتا تھا اور یہ 1857 کے بعد ہی سے 1862 میں جب یہ اسلام کا نظام انصاف مسلمانوں کا ختم کیا گیا تو ایک عہدہ برطانوی حکومت میں قاضی کا واقع رکھا گیا تھا. تو ان کو ذمہ دار بنایا جاتا تھا اوقات کو نگرانی پر. پھر 1818 میں
بورڈ آف ریویو بنایا حکومت برطانیہ نے، ایک سرکاری بورڈ کے ذریعے اوقاف کی نگرانی شروع کی گئی، اور پہلی بار جو برٹش دور میں قانون وقف آیا وہ 1913 میں، اور پھر اس کے بعد 1920 میں۔ یہ ملک کی آزادی سے پہلے کے آزادی کے بعد پہلا قانون وقف آیا وہ 1954 میں، اور اس میں بہت سی خامیاں تھیں، اور خاص طور پر سچا کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اس کا تفصیل سے روشنی ڈالی اور حکومت کو متوجہ کیا۔ تو اس کے نتیجے میں 1995 میں وقف کا قانون آیا، جس میں بہت سی اصلاح کی گئی، لیکن بہت سی خامیاں اس میں باقی تھیں۔ خیر اس پر کافی اعتراض تھا، اور آل انڈیا مسلم ٹرسٹ بورڈ نے باضابطہ حکومت کے ساتھ، خاص کر کے رحمان خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں اس پر تبادلہ خیال ہوا، کئی مجلسوں میں میں بھی شریک تھا، بہت سی تبدیلیاں پیش کی گئی۔ اس کے بعد 2013 میں، بلکہ 2014 کے شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بی جے پی حکومت کے شروع ہونے سے پہلے یہ بل پاس ہوا۔ یہ بہت ہی اچھا قانون بنا، اس میں ایک کمی رہ گئی تھی کہ ہم لوگوں کا مطالبہ تھا کہ وقف بورڈ کو عدالتی اختیارات دیے جائیں، تو وقف کی زمین کو مسلم وقف ہونا ثابت ہوگا، اس کو ناجائز قابضین سے چھڑانے کے لیے اس کو عدالتی اختیار ہونا چاہیے۔ وہ براہ راست پولیس کو نوٹس جاری کرے اور اس سے کہے کہ یہ زمین ہے، اس پر ناجائز قبضہ ہے، یہ زمین واپس کی جائے، یہ اس میں نہیں آ سکا۔ باقی جتنی ترمیم کہی گئی تھی وہ ساری ترمیم قبول کی گئی، اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہوگا دہلی کی 113 بہت ہی قیمتی جائیدادیں وقف بورڈ کو واپس ملی۔ یہ بہتر قانون تھا وقف کے تحفظ کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت یہ کھلے طور پر مسلم دشمن ایجنڈے پر کام کرتی ہے، اور آر ایس ایس نے بہت گہرائی کے ساتھ اس پر ریسرچ کیا کہ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اور ریلوے کے بعد، فوج اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ املاک وقف کے پاس ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس جائیداد کو ہڑپ لیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے منصوبے کے اعتبار سے بہت ہی ذہانت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ انہوں نے یہ قانون بنایا جو 2024 میں پیش کیا گیا بل، اور 2025 میں زور زبردستی سے نہیں، افرادی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، پارلیمنٹ سے، عدمی اکثریت سے کام لیتے ہوئے، اور اس ملک میں جمہوریت اور سیکولرزم کا قتل کرتے ہوئے بی جے پی نے اس بل کو پاس کرایا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم سب کو امید ہے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت اس بل کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے، یا تو اللہ تعالیٰ اس قانون کو ختم کر دیں یا اس حکومت کو ختم کر دیں جو اس قانون کے لیے سہارا بنے۔ تو یہ پہلی بات تھی وقف کی اسلامی حیثیت، اور دوسری بات تھی مختصر سی وقف کی تاریخ۔ اب میں تیسرے پہلو پر آتا ہوں کہ یہ جو وقف کا موجودہ قانون ہے، ہم لوگ اس کے پیچھے، اس کے خلاف اتنی چیخ پکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا خامیاں ہیں، اس میں کیا کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز ہم لوگ اس کو ناقابل تحمل اور ناقابل قبول سمجھتے ہیں؟ تو وہ تو بہت لمبا چوڑا قانون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی دفعہ ایسی نہیں ہے جو قانون لایا گیا ہے جس کو آپ منصفانہ کہہ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک وہ ہے کہ جس میں جو ٹیکس ہے جو وقف بورڈ کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں تخفیف کی گئی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہتر قدم ہے۔ باقی کوئی دفعہ اس میں ایسی نہیں ہے جو وقت کو محفوظ بناتی ہو اور وقت کو طاقت پہنچاتی۔
میں اس میں کچھ موٹی موٹی ضروری چیزیں اس کو آپ سے بیان کرتا ہوں. ایک ایکشن 2013 کے قانون میں یہ موجود تھا اور یہ پہلے سے کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اس کو کہ جو چیز جس حیثیت سے استعمال ہوتی آئی ہو چاہے اس کے لیے کوئی کاغذی ثبوت نہیں ہو اس کو اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے. اس کو آپ وقت بائی یوزر یا اردو میں آپ وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے دلی کی جامع مسجد ہے 300-400 سال پرانی عمارت ہے. آج اگر کوئی ہمارے امام بخاری صاحب کے پاس جائے اور جا کر کہیں کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ دیجیے اس کے دستاویز دیجیے اور ورنہ اگلے وقت سے نماز پڑھوں تو آپ سوچیے کہ یہ دستاویز پیش کرنا ممکن ہوگا. یہ تو مسجد کی بات ہے. اگر ہمارا آپ کا کوئی آبائی مکان ہو بھائی پشتوں سے آ رہا ہو دادا پر دادا کے وقت سے اس کا بھی کاغذ مانگا جائے تو اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوگا. لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ فلاں صاحب کا مکان ہے ان کے خاندان ان کی موروثی چیز ہے. تو اس میں وقف بائی یوزر کا آپشن رکھا گیا تھا 1995 کے قانون میں. یہ جو 2024 میں آیا اس کو ختم کر دیا کہ یوز کی وجہ سے صرف استعمال کی وجہ سے کسی چیز کو وقف نہیں مانا جائے. آپ سمجھیے ایسی خطرناک بات ہے کہ ہماری مسجد ہے ہماری عیدگاہ ہے ہمارے قبرستان ہمارے بریلوی بھائیوں کی درگاہیں بہت ہوتی ہیں. ان سب کا وجود ان کا تحفظ خطر میں پڑ جائے اور جب وقت نہیں مانا جائے گا حکومت اس کو سیز کر سکتی ہے اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے. بہرحال اس پر چونکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بھی کافی آواز اٹھائی تو انہوں نے اس میں 2025 میں جب قانون لائے تو اس میں یہ تبدیلی کی ہے کہ وقت بائی یوزر کو مانا جائے گا سوائے 2 صورتوں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تنازع ہو تب نہیں مانا جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سرکار زمین کی مدعی ہو سرکاری زمین ہو سرکار کے دعوے کے مطابق تب وقت بائی یوزر پر تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیے یہ دونوں باتیں بڑی خطرناک ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف املاک کا سب سے زیادہ ناجائز قبضہ سرکار کا ہے تو وہ سب زمین اس کے تحت نکل جائے گی. اور تنازع کی بات ایسی ہے کہ اگر آپ نے سنبھل کی جامع مسجد میں دیکھا اور بنارس والی مسجد میں دیکھیے کہ مسجد کا حوض ہے. بہت سی جگہ حوض میں خوبصورتی کے طور پر فوارہ لگاتے ہیں. مغلوں کے دور سے بھی آپ دیکھیے جو مغلوں کے بنائے ہوئے گارڈن ہے اس میں فوارے ملیں گے آپ. اب ہمارے برادران وطن کو اس میں شیو جی کا جو نظر ہے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ نہیں یہ شیو مندر اور یہ شیو لنگ ہے. تو تنازع کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. زیادہ تر کٹھجتی سے تنازع کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ کسی بھی مسجد کو اور کسی بھی مسلمانوں کی املاک کو متنازع بنایا جا سکتا ہے. بابری مسجد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں راتوں رات مورتی لا کر رکھی گئی اور ہمارے ہندو فرقہ پرست تمام ہندو بھی فرقہ پرست لوگ تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھگوان پرکٹ ہو گئے ہیں زمین کے اندر سے. تو اب جب بھگوان زمین سے پرکٹ ہونے لگے تو کہیں بھی پرکٹ ہو جائے گا. آپ باہر سے لا کر رکھ دیجیے کہ یہ زمین سے نکل آئے. حالانکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مانا کہ وہ غلط تھا اور وہ بددیانتی تھی اور زمین کے اندر سے کوئی بھگوان نہیں نکلے گا. یہ زبردستی چھپا کر رکھی گئی ہے چوری سے. تو یہ جو بات ہے کہ کوئی بھی وقف بائی یوزر ہو اگر اس میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے اگر اس کو وقف نہیں مانا جائے گا کسی وقف کو بچانا نہیں ہو جائے. یہ دیکھیے
دیوبند ہے، اور یہ نسل بر صغیر بلکہ دنیا میں علم کا اور دین کے تحفظ کا مرکز ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں جی وہ ہے، ان کا استھان ہے یہ۔ تو اب ایسی باتیں لوگ نکالتے ہیں، تو کب کس مسجد کو متنازع بنا دیا جائے، مسلمانوں کی قول سے املاک کو متنازع بنا دیا جائے، یہ کہنا مشکل ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی یہ ایسی چیز ہے کہ وقت معلومات کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ بالواسطہ گویا اس کا انکار، اور یہ مسلمانوں کے لیے ابھی جو آزاد شمار آئے ہیں اس میں یہ آیا ہے کہ ہندوستان بھر میں کم و بیش 8 لاکھ مسجدیں، ان 8 لاکھ مسجدوں میں تقریباً نصف مسجدیں وقت معلومات کے طور پر۔ ہم آپ دیکھتے ہیں گاؤں گاؤں کے ہمارے یہاں مسجدیں ہیں، مدتوں سے ہے، صدیوں سے ہے، اور آپ کہیں کہ آپ ڈاکومنٹ لائیے، مسجد کی منظوری کا پیپر لائیے، نہیں سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نہایت خطرناک قانون ہے، اور یہ ہمارے اوقاف کے بڑے حصے پر حکومت کے قبضے کے جواز کو کا راستہ نکال دے گی، اس لیے ہم لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 1963 میں ایک قانون بنا تھا لمیٹیشن ایکٹ، کہ کسی زمین پر 12 سال کی مدت تک کسی کا قبضہ ہو اور اس کے خلاف کورٹ میں نہیں گیا، FIR نہیں کرائی، تو یہ جو قدیم قبضہ ہے یہ اس کی ملکیت کی دلیل ہے، اس کو اس کا مالک سمجھا جائے گا۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پنجاب اور ہریانہ کی طرف چلے جائیں، سینکڑوں مسجدیں، بہت بڑی بڑی عالیشان مسجد، آج ایسی مسجدوں کی تعمیر بہت دشوار ہے۔ 1948 میں 47 میں جب لوگ روز کی طرف گئے تو ان مسجدوں پر تو قبضہ کر لیا۔ تو لمیٹیشن ایکٹ ہے، اس قانون کے تحت یہ ساری چیزیں جو قابضین ہیں، ناجائز قابضین، اردو میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ 1995 میں جو قانون بنا اس میں لمیٹیشن ایکٹ سے وقت کی اراضی کو مستثنا کیا، اور بھی بہت سی اراضی مستثنا ہیں، آگے میں بیان کروں گا۔ ہندو انڈومنٹ میں، کرسچنوں کے اس میں، ہمارے سکھ بھائیوں کی مذہبی املاک میں، ریلوے کے املاک میں، سرکاری املاک میں، تو اس سے وقت کی اراضی کو بھی مستثنا کیا گیا تھا۔ اب اس قانون نے لمیٹیشن ایکٹ سے استثناء ہے، اس کا ختم کر دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنے ناجائز قابضین ہیں ان کا قبضہ قانونی ہو جائے گا۔ آپ کو اس کے خلاف اگر 12 سال سے وہ قابض ہیں تو آپ اس کے خلاف کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے۔ آپ سوچئے کہ آپ کی جائیداد کا کتنا بڑا حصہ اس طرح آپ کی ملکیت سے نکل جائے گا، اور آپ کی کیا ملکیت سے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اوقاف اللہ تعالیٰ کی ملکیت مانی گئی ہے، تو اس دائرے سے اور اس حیثیت کا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح میں آپ سے بتاؤں کہ ہمارے اس ملک میں بہت انگریزوں کے دور میں کئی ریاستیں ایسی تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، غیر مسلم ریاست، جیسے خود نظام حیدرآباد میں تھے، یہاں میں تقریب میں بھوپال میں تھے، اور کئی جگہ تھی ایسی حکومتیں، اور کئی ایسی ریاستیں تھیں ہندو راجاؤں کی تھی، عوام مسلمان تھے، مسلمان رعایت۔ اس زمانے میں رواداری کا مزاج تھا، مسلم بادشاہوں اور نوابوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لیے اور ان کے مذہبی مقاصد کے لیے بھی بہت سی جائیدادیں تھیں، اور ہمارے غیر مسلم راجاؤں اور اقبالوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سی جائیدادیں
انہوں نے دان دی. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوگا مہاراشٹر کے نام لیجیے مشہور شیوا جی کی بیٹی انہوں نے مسجد بنائی زینت المساجد کے نام سے. یہ مزاج تھا اس زمانے میں. مسلمان غیر مسلموں کے لیے غیر مسلم مسلمانوں کے لیے ایسے اختیار دیا کرتے تھے. اس قانون میں یہ بات کہیں نہیں تھا کہ وقف وہی جائیداد ہوگی جس کو کسی مسلمان نے وقف کیا. اور پھر آگے ایک لطیفہ سنی ہوگا, وہ 5 سال سے بالکل عملی مسلمان ہیں. تو اب آپ دیکھیے جتنی بہت ساری, خود حیدرآباد میں کئی اوقاف راجہ کشن پرساد کر دیا ہوا جو وزیر اعظم تھے, میر عثمان علی خان صاحب مرحوم تھے. یہ سب جائیدادیں آپ کے اوقاف کے دائرے سے باہر ہیں. اور یہ جو کہہ دیا کہ 5 سال سے عملی مسلمان ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دل میں جذبہ دیا کہ ہم اس زمین کو فلاں کار خیر کے لیے وقف کر رہا ہوں, تو یہ کافی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ میں 5 سال سے مسلمان ہوں. آپ بتائیے کہ آپ پر ایک کیسے مسلمان ہیں, عملی مسلمان ہیں. اب کیا مسجد میں کوئی رجسٹر حاضری ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے جا کے رجسٹر حاضری حاصل کر لیں اور بتائیں کہ ہم 5 وقت کی روانیاں پڑھتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ کسی کو بھی رد کیا جا سکتا ہے. بھائی آپ کو داڑھی نہیں ہے, اسلام کا اہم عمل داڑھی ہے, آپ کا وقف متر نہیں ہوگا, آپ کا وقف قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ بھی وقف پر ناجائز قبضے کا ایک راستہ ہے. چوتھی بات یہ ہے, ہم نے آپ کو ابھی بتائی وقف بائی یوزر کی بات, لمیٹیشن ایکٹ کی بات, غیر مسلم راجاؤں کے اوقاف کی بات. یہ جو آثار قدیمہ کی مسجدیں ہیں, جو بہت سی مسجدیں آثار قدیمہ میں آ جاتی ہیں, گورنمنٹ ان کی حفاظت کا انتظام کا ذمہ لے لیتی ہے. گورنمنٹ اس کی حفاظت کا کرے اور تو خیر وہ بات قابل قبول ہو سکتی. لیکن اب اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ آثار قدیمہ کی جو املاک ہے وہ وقف نہیں سمجھ جائے. ہو سکتا ہے تھوڑی چھوٹ آپ کو دے دیں کہ اس مسجد کو ہم نے آثار قدیمہ میں لے لیا ہے, لیکن آپ ایسا کیجئے کہ 2 وقت نماز پڑھ لیجیے, ظہر اثر کی نماز پڑھ لیجیے. آپ ہفتے میں 1 دن جمعہ کو علامتی طور پر نماز پڑھ لیجیے. اور کہیں اگر مسلمانوں کی زیادہ آبادی نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے, دوسری مسجدوں میں نماز پڑھیے. یہ بہت خطرناک قانون ہے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک میں 10 سے 1200 سال حکومت کی, تقریباً 1000 سال تو انہوں نے حکومت کی ہی ہے. لیکن مختلف علاقوں میں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں رہی ہیں, اگر آپ جو 1947-48 تک تھے تو ان کی مدت کہیں کہیں 1100-1200 سال تک پہنچ جاتی تھی. تو اس میں کتنی ساری مسجدیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں تعمیر کی گئی ہیں اور آج ان کو تاریخی حیثیت دے دی گئی ہے اور آثار قدیمہ میں شامل کر لیا گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں اس کے تحت بہت سی مسجدیں اور قبرستان اندیشہ اور خطرہ ہے کہ اوقاف کے دائرے سے باہر نکل جائے. کیا کچھ نہیں, وقت کو نقصان پہنچانے کی جو صورتیں ہیں ان میں ایک صورت انہوں نے یہ بھی اختیار کی ہے کہ پہلے سروے کمیشن ہوتا تھا اس کے لیے وقف بورڈ کے تحت, اور وہ سروے کرتا تھا کسی وقف کے سرود کے سلسلے میں, اس کے تحفظ کے سلسلے میں. اب انہوں نے یہ اختیار گورنمنٹ آفیسر کو دے دیا, سرکاری عہدیدار کو, کم سے کم کسی ریٹائرڈ جج کو دے دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اوقاف کے جھگڑے زیادہ تر حکومت اور وقف بورڈ کے درمیان. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کسی گورنمنٹ آفیسر سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ دے گا. ابھی یہ صورتحال ہے بہت سے صوبوں میں,
کہ حکومت کے دباؤ کی وجہ سے وقف بورڈ جانتے بوجھتے مقدمہ ہارتا ہے، کبھی فائل نہیں پیش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے فلاں کاغذ دستاویز گم ہو گیا، کبھی پیشی پر حاضر نہیں ہوتا ہے، اور فیصلہ وقف بورڈ کے خلاف حکومت کے فیور میں یا حکومت کا جو محبوب شخص ہے اس کے فیور میں ہو جاتا۔ لیکن اتنی کھلی چھوٹ مل جائے گی اس میں کہ گورنمنٹ کا آدمی وہی مدعی بھی ہوگا اور وہی فیصل بھی ہوگا۔ کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے وقت کی املاک کی حفاظت ہو سکے گی؟ تو یہ ہم نے چند موٹی موٹی باتیں بتائی کہ کتنا زیادہ اس قانون کے ذریعے وقت کی املاک کو غیر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ایک بات اس میں دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس کی بنیاد مساوات پر، مذہبی مساوات، تہذیبی مساوات، لسانی مساوات اور زندگی کے ہر شعبے میں مساوات و برابری کا ہے۔ اور یہی چیز اسی کی وجہ سے RSS کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کو یہ چیز بہت ناگوار کھاتے ہیں۔ یوں تو کئی قوانین اس ملک میں ایسے بنائے گئے ہیں جو صحیحاً مسلم مخالف ہیں، خاص کر کرمنل قوانین، لیکن وقف کا جو موضوع ہے اس میں بہت کھلے طور پر تفریق اور امتیاز کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ جو وقف با یوزر ہے، وقف بذریعہ استعمال ہے، یہ صرف مسلم اوقات کے لیے نہیں، اردو امپلیمنٹ کے ان کے یہاں وقف کا نظام اس کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی ہے، ان کی دوبارہ پابندہ کمیٹی ہوتی ہے اس کی املاک کے لیے، کیوسٹروں کے لیے بھی ہے، بلسٹوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی، لیکن اب یہاں مسلمانوں کو وقف با یوزر ہمارے اوقات میں وقف با یوزر کو حکومت چاہتی ہے کہ ختم کر دے۔ اسی طرح لمیٹیشن ایکٹ سے استثناء ہے، وہ سرکاری زمینوں کا بھی ہے، ریلوے کی زمینوں کا بھی ہے، فوج کی زمینوں کا بھی ہے، ہندو ایگریمنٹ کی زمینوں کا بھی ہے، اور یہ جو دوسرے مذہبی اکالیاں ہیں ان کی املاک کے لیے بھی ہے۔ لیکن یہ مسلم اوقات کو لمیٹیشن ایکٹ سے استثناء تھا، جو ناجائز قبضے کو روکنے کا ذریعہ تھا، اس استثناء کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو اس پر یقین رکھتا ہو، جس کا اس سے فکری تعلق رہے۔ اگر آپ ایک مسجد بنائیں اور لوگ کہیں کہ اس مسجد کا صدر یہ جناب ہمارے محلے کے بہت ہم آدمی ہیں، جناب راجندر صاحب، ان کو بنا دیا جائے، کیا ہم لوگ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہر مذہب کی انہوں نے رکھی ہے۔ ہندو انوائرمنٹ جو ہے، ہندو اوقات کی شکل ہے، اس میں یہ بات ضروری قرار دی گئی ہے کہ اس کا ہر روح نہیں تھا۔ یہ بہار ہندو انوائرمنٹ کے لیے قانون ہے، اتر پردیش میں بھی ہے، کیرلا میں بھی ہے، کرناٹک میں بھی ہے، تمل ناڈو میں بھی ہے کہ اس کے تمام ارکان کا ہندو ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب جو مسلم اوقاف میں جو میں نے حرکت کی ہے، تو ایسے تو آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ لازماً 2 ہندو ارکان ہوں گے، لیکن اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیے، 2 ارکان تو بحیثیت رکن ہوگی اور بحیثیت عہدہ اور بھی غیر مسلم ارکان اس میں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں انہوں نے پورا جوڑ کر بتایا کہ وقف کونسل میں 13 غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں نئے قانون کے تحت، اور وقف بورڈ میں 7 غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں، یعنی اکثریت غیر مسلم ارکان ہو جائے گی۔ اور پھر ابھی تک وقف کونسل اور وقف بورڈ میں انتخاب ہوتا تھا مسلمانوں کے مختلف طبقوں سے، پارلیمنٹ کے مسلم ارکان سے، مذہبی طبقے سے مختلف۔ اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا کہ حکومت تمام ارکان کو نامزد کرے،
ظاہر ہے کہ وہ اپنی سوچ کو مطابق نامزد کرے گی. اور جو اب تک یہ تھا کہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا وقت کا وہ مسلمان ہوگا، اب اس کو ختم کر دیا گیا، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. تو دو شخص کی بات آ رہی ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ تو بحیثیت حکم جو غیر مسلم کی انہوں نے لاگو کر دیا ہے، لیکن بحیثیت عہدہ اور بحیثیت حکم صورتحال یہ ہے کہ وقت کونسل میں 13 غیر مسلم ہو سکتے ہیں اور وقت بورڈ میں 7 غیر مسلم ہو سکتے ہیں. وقت بورڈ کی باڈی چھوٹی ہوتی ہے، دونوں ایسی ہیں کہ تقریباً اکثریت غیر مسلموں کی ہو جاتی ہے. اور اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ ہمارے وقت کے تحفظ میں کیا نقصان پہنچے گا. جو فکر اس کے آپ کر سکتے ہیں، ہمارے برادران وطن کتنے بھی شریف ہوں اور انصاف پسند ہوں، لیکن ہم تو مسجد کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، وقت کو اللہ کی ملکیت مانتے ہیں. وہ اس تصور کا تو کرام کوئی نظر نہیں. کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ وقت کا تحفظ کریں گے؟ اور جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ وقت کرنے میں بھی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. ایک تو یہی ہے کہ وقت کرنے والے کا 5 سال سے عملی مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ ایسی چیز ہے کسی بھی وقت پر رد کیا جا سکتا ہے. صاحب نے ان کے بارے میں ایک آدمی کو مسلم سماج سے کھڑا کیا گیا، یہ تو بہت بے نمازی آدمی ہے، یہ تو شراب پیتا ہے، اس کو ہم نے فلاں غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بہن کی زمین کھا گیا ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحب تو عملی مسلمان ہے، چلو تمہارا وقت متبادل. تو آپ سوچیے کہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ بات وقت کرنے میں. اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ وقت کے اصول میں بھی انہوں نے، میں نے بتایا کہ برطانوی اہل میں بہت بڑھ کر یہاں کے علماء نے وقف اولاد کے حق کو حاصل کیا تھا. اور اس کا ثبوت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا آپ سے، اکابر صحابہ سے، تمام فقہاء اس پر متفق ہیں. اب انہوں نے اس میں ایک یہ تخت نکالی ہے کہ وقف اولاد میں لڑکیوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا. یہ عجیب بات ہے. گھر ہمارا ہے اور تقسیم آپ کر رہے ہیں. آدمی اپنی ملکیت کو اپنے منشے کے مطابق خرچ کر سکتا ہے. نا میرا گھر ہے، ہم جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہیں. اسلام نے تو خود انصاف کی تعلیم دی، لیکن بہت سی دفعہ مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کو لازم نہیں کیا گیا. تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وقف کریں، اس کا بھی حق ہے. اور کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو وقف کریں، کسی وجہ سے یہ زیادہ کمزور ہیں، ہماری بیٹیاں نسبتاً زیادہ بہتر حالت میں ہیں، ایک دو پر کر سکتا ہے. اور چاہے تو بیٹوں اور بیٹیوں دونوں پر کر سکتا ہے. لیکن اس قانون میں یہ ہے کہ صاحب آپ بیٹیوں کا حق چھوڑ کر آپ وقت اولاد نہیں کر سکتے. ایک قانون ہے اوور رائڈنگ ایکٹ. اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں اس قانون کے تحت آتی ہیں، اگر کسی دوسرے قانون سے اس کا ٹکراؤ ہو تو جو اس قانون کے تحت آئے گی اس کو ترجیح حاصل. اب جیسے زمین کے سلسلے میں بہت سے سرنگ کے قوانین ہیں اور قوانین ہیں، تو اگر وقت کے قانون میں اور اس قانون میں ٹکراؤ ہو تو وقت والے قانون کو ترجیح دی جائے گی. لیکن اب جو یہ قانون لائے ہیں اس کے تحت اس میں وقت نہیں، بلکہ جو جس قانون سے وقت قانون کا ٹکراؤ ہو اس وقت کو ترجیح دی جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پہلے وقت جائیداد پر غاصبانہ قبضے کی سزا پہلے بامشقت تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وقت کی حفاظت کی کوشش کی ہے، مگر آپ تماشا دیکھیے کہ پہلے جو اس کی سزا تھی وہ قید بامشقت تھی. اب انہوں نے اس کو قید سادہ کر دیا ہے، وہ سزا کو ہم کیا کریں گے. اور پہلے جو اس کی سزا تھی وہ یہ کہ یہ جرم غیر ضمانتی تھی،
جب تک وہ اس کو واپس نہ کرے ضمانت نہیں ہو سکتی تھی. اب اس کو انہوں نے ضمانت ہی بنا دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مجرم جو ضمانت حاصل کر لیتا ہے تو سالہ سال کیس کو کھینچتا رہتا ہے. تو اگر آپ غور کریں گے تو انہوں نے وقت کو غیر محفوظ بھی کیا ہے, وقت کو ہر پہلو سے نقصان پہنچایا ہے, اور شریعت میں جو وقت کی حقیقت ہے اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور ہمارے ملک کا جو دستور ہے جو تمام مذہبی اکائیوں کے درمیان مساوات اور برابری کی تعلیم کرتی ہے, یہ اس سے بھی بالکل اس کے مقابل ہے اور اس سے ٹکراتا ہے. تو پہلی بات میں نے آپ سے وقت کی حقیقت بیان کی تھی, اور اس میں یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ وقت صرف ایک خیراتی عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہبی عمل ہے اور عظیم الشان عبادت ہے. اور دوسرا نقطہ ہم نے وقت کی تاریخ کے بارے میں بیان کیا تاکہ آپ وقت کے جو قوانین بنے مختلف زمانوں میں اس کے بارے میں آپ کچھ واقف ہو سکیں. اور تیسری چیز قانون کے نقصانات وقت کو غیر محفوظ بنانے کے نقطۂ نظر سے اور وقت کرنے کو مشکل بنانے کے نقطۂ نظر سے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اخیر میں آپ سے گیس کروں گا اس وقت جو ہے وہ چند پروپیگنڈے بہت کیے جا رہے ہیں, اور اتنا یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی سمجھنے لگے کہ یہ صحیح ہے. اب اچھے مسلم مسئلہ اور بورڈ کی کوششوں سے بہت سے غلط فہمیاں ہوئی. یہ حضرات کہتے ہیں کہ سچے کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 6 لاکھ ایکڑ زمین وقف ہے. اب ان کو بہت پریشانی ہے کہ یہ تو بہت بڑی زمین پر مسلمان قبضہ جماعت میں ہیں, اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ ان کے پاس زمینیں ہیں. اس کی حقیقت آپ کو بتائیں, ہندو انڈومنٹ ہندوؤں کا گویا وقف ادارہ صرف تمل ناڈو کا, اس کے پاس 4,78,000 ایکڑ زمین, اور آندھرا پردیش میں 4,68,000 ایکڑ زمین. اگر آپ صرف ان 2 ریاستوں کی ہندو انڈومنٹ کی زمینوں کو دیکھیں تو وہ 9,40,000 ایکڑ زمینیں ہوتی ہیں. اس کا کہیں کوئی چرچا ہی نہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں مسلسل یہ بات ہوتے ہیں کہ 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے, 6 لاکھ, حالانکہ اپنی زمین اوقاف کے قبضے میں نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 50% زمین قبضے میں. یہ 6 لاکھ ایکڑ زمین کس کام کے لیے اس کو دیکھیے. کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں جو آبادیاں ہیں شہروں میں قصبات میں ان کے آبادی کی جو ٹکڑے ہیں یہ 7,70,000 ہیں. اگر آپ مان کر چلیے کہ ان میں سے نصف میں مسلمان ہوں, کم ہو یا زیادہ ہوں, تو ان کی تعداد آپ غور کیجیے کہ 3,85,000 ہوتی ہے. یہ مان کر چلے آپ کہ 3,85,000 ایسی آبادیاں ہیں ملک میں جن میں مسلمان بھی کم یا زیادہ تعداد میں بستے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی مذہبی ضرورتیں کیا ہیں. ہر آبادی میں مسلمانوں کے ایک مسجد کی ضرورت ہے. مسجد, اس کے وضو خانے وغیرہ ملا جلا کر 19 ایکڑ زمین کی ضرورت اوسطاً پڑتی ہے. ہر مسلم آبادی میں ایک عیدگاہ کی ضرورت ہے جہاں عید کی نماز ہو, بقرعید کی نماز ہو. ایک قبرستان کی ضرورت ہے جس میں مسلمان دفن. مسجد کو ہم آدھا ایکڑ مان لیتے ہیں. تو گویا مسلمان جس آبادی میں رہتا ہو بنیادی مذہبی ضرورت کے لیے کہ وہ عید بقرعید کی نماز پڑھ سکے, قبرستان میں دفن ہو سکے, کی نماز پڑھ سکے, اس کو 2.5 ایکڑ زمین کی ضرورت ہے. اب اگر آپ اس کو ضرب دے لیں تو اس کی مقدار ہو جاتی ہے 9,62,500 ایکڑ.
9,62,500 एकड़ जमीन को अभी हमने मदरसों वाले को उसमें शामिल नहीं किया है, तब मुसलमानों की बुनियादी मजहबी जरूरत पूरी हो सकती है। आप खुद कहते हैं कि 6 लाख एकड़ मुसलमानों के पास जमीन, आप दोनों पहलुओं से देखें। जो दूसरे अहले मज़ाहिब के पास जो इस तरह की अमलाक है उनकी मकदार कितनी ज्यादा है, और मुसलमानों की जो बुनियादी जरूरतें हैं अपनी मजहबी तकाज़ों को पूरा करने के लिए उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, तो आप महसूस करेंगे कि ये कोई ऐसी मकदार नहीं है कि जिसको ज्यादती कहा जा सके, जिसको ज्यादा मकदार कहा जा सके। और फिर ये किसी हुकूमत में नहीं थी, मुसलमानों के पास जो औकाफ है वो उनके आबा और अजदाद की दी हुई चीज है। तो ये बिल्कुल एक बेजा बात है। अभी तो हमने मदरसों को उसमें शामिल नहीं किया, मदरसा हमारी जरूरत है, मकतब हमारी जरूरत है, ये सब औकाफ का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि ये हजरात कहते हैं कोई वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रखता है उसकी वजह से मुसलमानों का हाल यह जहां गए खेत जगह ये वक्फ है, वक्फ हो गया, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि वक्फ के दुरुस्त होने की बुनियादी शर्त यह है कि मौकूफा अराजी वाक़िफ की मिल्कियत। यहाँ तक हमारे फुक़हा नाम ने लिखा कि अगर अभी उसकी मिल्कियत दर्जा तमाम को नहीं पहुंचो तब भी वक्त दूर नहीं होगा। आपने किसी से जमीन की बात कर ली, पक्की बात हो गई, लेकिन अभी आपने कीमत अदा नहीं की जो आपकी मिल्कियत में कानूनी तौर पर या कब्जे के तौर पर मुंतकिल नहीं हुई, तब भी उसका वक्त दूर नहीं होगा। ये तो हमारे शरीयत का बुनियादी उसूल है कि जो चीज इंसान की मिल्कियत हो वही वक्त हो सकती। तो ये कैसा हो सकता है कि कोई मुसलमान किसी दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा करके वक्त कर दे या उसके वक्त होने का ऐलान कर दे? बिल्कुल छूट है, इसको कोई बुनियाद नहीं। यह बात की हजरात कहते हैं कि वक्त के जरिए हम कानून में पसमानदा मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं। आप जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुबारक बात की गया है, उसमें पसमानदा और गैर पसमानदा की कोई तफरीक नहीं। हमारे मुल्क के बाहर मंदिर ऐसे हैं कि सदर जमहूरिया भी उसमें दाखिल नहीं हो सकते, वो भी दूरी से हाथ जोड़कर उनको वापस आ जा रहे हैं क्योंकि वो बराबर नहीं है। लेकिन कोई मस्जिद ऐसे नहीं है कि जो सैयदादों के लिए हो और जिनको लोग नीची बात समझते हैं, इस्लाम में तो कोई तसव्वुर नहीं है इसका, उनके लिए नहीं। अगर एक आदमी आज मुसलमान हुआ, वो पहले फर्ज कर लीजिए कि वो चमार था और बहुत ही छोटा काम करता था, आज उसने अब मुसलमान हुआ और उसने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और उसके महल्ले में ऐसे सैयदजादे हैं जो नमाज पढ़ाने के लायक नहीं है, तो ये नमाज पढ़ाएगा और सैयद साहब उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, जहां इसका पांव होगा वहां सैयद साहब का सर होगा। इस्लाम तो ऐसा दीन है, तो इसलिए पसमानदा और आला जात का तो तस्वुर ही नहीं है हमारा। लेकिन इस पूरे कानून में कहीं भी ये बात भी नहीं है कि साहब फला जात को इससे फायदा पहुंचाया जाए। हुकूमत का तो हाल ये है कि जो रिजर्वेशन है उसमें मुस्लिम जातों के नाम को हटा रहे हैं। जहां पहले बहुत सी मुस्लिम बिरादरियों को ओबीसी में रखा गया था, अब हुकूमत उनके नाम उसमें से निकाल दिए। कि ये कैसे ये बात सही हो सकती है कि हुकूमत उसके जरिए पसमानदों की मदद कर सकता हूँ, और हमारी मस्जिदों में, ईदगाहों में, मदरसों में, कब्रिस्तानों में तकसीम थोड़ी है कि इसमें ऊंची जात के लोग नमाज पढ़ेंगे और इसमें नीची जात के लोग नमाज पढ़ेंगे। बिल्कुल बेबुनियाद। ये अपने हैं जो उनके यहाँ इंसानी तफरीक का तस्वुर है, जिसको न गांधी जी खत्म कर सके और न उनके दूसरे मुस्लिम खत्म कर सके और न अम्बेडकर का दस्तूर खत्म कर सका,
اس تصور کو وہ مسلمانوں میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اس قانون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کی بھلائی کے لیے لایا گیا ہے۔ آپ اس قانون کو پورے کو پڑھ جائیے، اس کا اردو ترجمہ دیا گیا ہے، ایک دفعہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں مسلم خواتین کی بھلائی کے لیے غلطی سے بھی کوئی لفظ استعمال کر لیا گیا، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بہرحال سب کا محصل یہ ہے کہ وقت یہ ایک بہت اہم حصہ ہے ہمارے دین کا، اس پر امت کا اجماع ہے، اس پر یہ انبیاء کی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے، اس پر حضرات صحابہ کا تعامل رہا ہے، امت کا تعامل رہا ہے، اجماع ہے اس پر، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی اپنی دی ہوئی اللہ کی کوئی حکومت وغیرہ نہیں دیا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت تھوڑی زیادتی ہے، اور اگر یہ قانون تبدیل نہیں ہوا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہماری عیدگاہیں اور وقت کی زمین پر جو بہت سارے تعلیمی ادارے قائم ہیں، ان سب کا وجود خطرے میں ہو جائے گا۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم کنسل بورڈ اور مسلم تنظیمیں شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ آپ آج کی تعلیم ہے اور کل کے قائد ہیں، کل انشاءاللہ قوم کی قیادت کریں گے، اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھائیں، اور آل انڈیا مسلم کنسل بورڈ جس کی بنیاد دیوبندی سے پڑی، تقی الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تحریر فرمائی، وہ اس کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ آپ سب حضرات اس کا ساتھ دیں، دعا سے بھی ساتھ دیں، اپنی آواز سے بھی ساتھ دیں، اور وہ جب کوئی آواز ہے تو اس پر دم بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں ہم اپنی شناخت اور اپنی پہچان کے ساتھ باقی رہ سکیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔